اور اگر ہم ہسٹورینس کو پڑھیں جنہوں نے اس کانفلکٹ کو دیکھا ہے، جیسے اعلان پاپے ہیں یا راشد خالدی ہیں اور لوگ ہیں، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ دس از سیٹلر کلونیل پروجیکٹ، جو کہ ایک ایکسٹینشن تھی کلونیلزم کی. جب وہ کلونیلزم دنیا سے ختم ہو رہی تھی، دس واز لائک دا لاسٹ آؤٹ پوسٹ، سم تھنگ لائک دیٹ. اب وہ یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ ریلیجن بھی آ گیا ہے. ریلیجن نے اس ایکٹ کو سپورٹ کیا، یا کچھ لوگ جو یہ کرنا چاہتے تھے ان میں ریلیجس زیلٹس بھی تھے، اور ان کی ایک خاص آئیڈیالوجی تھی، ایک خاص نیریٹو تھا. تو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ آئیڈیا تھا کہ ایک نیشن اسٹیٹ ہونی چاہیے فار دا جوز، دے ور ایکچولی لارجلی سیکولر پیپل. پھر انہوں نے بھی ریلیجن کو استعمال کیا. اب ہمارے یہاں ماڈرن پیریڈ میں دیکھ لیں، جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، نیتن یاہو، از اے لارجلی سیکولر پرسن، لیکن ان کی اسٹیٹمنٹس پڑھ لیجئے تو وہ ریلیجس ریفرنسز سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. ان کو کسی رہبائی نے نیو یارک میں کہا تھا کہ دیٹ یو ول بی دا ون ہو ول ہیسن دا کمنگ آف دا مسایا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرے خیال ہے واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اٹ واز اے کلونیل سیٹلر پروجیکٹ، اس کو ہمیں اسی طرح سے دیکھنا چاہیے، لیکن ریلیجس نیریٹو نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ بن گئے. اتنا کہ اب ریلیجس نیریٹو جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو گیا ان کے ہاں، اور جس نے یہ سارا وائلنس جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. اور جو نان ریلیجس ایسپیکٹ تھے کلونیل سیٹلر پروجیکٹ کے، ہیومن رائٹس وائلیشن کے، کنفسکیشن آف لینڈ کے، ڈسٹرکشن آف پراپرٹی کے، وہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ انہی کی سائیکی میں کم ہوتی چلی گئیں انفارچونیٹلی. تو یہ وہ ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ یہ ریلیجن اینڈ نان ریلیجس ایشوز کافی مرجڈ ہیں آپس میں اور کمپلیکیٹڈ ہیں.